بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ صرف ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ دولت نہ ملی تو جو مرضی سزا دینا، صرف ایک بار میرا یقین کر کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جو تمام وظیفوں سے افضل ہے، جو ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کو راضی کرتا۔ جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ سن لیں کہ جو بندہ رب کو راضی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کسی وظیفے یا کسی بھی حاجت میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ من پسند شادی ہے، من پسند نوکری ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی قدر کیجئے جو رب کو راضی کرتا ہے۔ آج کا انسان حسد کا مارا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا ہے تو مرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، وقت مقرر پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبر کیجئے، لیکن رب کو راضی کرنا کامیابی کا پہلا راز ہے۔ جب آپ رب کو ناراض رکھتے ہیں، آپ تسبیحات کر لیں، اعمال پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کعبہ سے اپنے من پسند فیصلے کرائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری کروائیں، ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری کروائیں، تو ابھی کے ابھی دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑتے پہاڑ جتنا مقصد بھی ہے تو نیت کر لیجئے۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ صرف 2 راتوں کا عمل ہے، یعنی آپ نے 2 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج کسی جیلی پیر فقیر کے پاس جاتے ہو، آج کسی بندے کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہو، رشوت بھی دیتے ہو، منتیں بھی کرتے ہو، اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے بھی ہو کہ وہ بندہ آپ پر ترس کھا لے، پھر بھی صبر کرتے ہو، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہو، جب رب فرما رہا ہے کہ 2 رات یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، یعنی کہ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 رات کا عمل ہے۔ اگر 2 راتوں میں رب راضی ہو جائے، اگر 2 راتوں میں کسی کے سامنے جھکنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، کسی کی ٹھوکریں، کسی کے تانے سننے سے پہلے اگر رب راضی ہو جائے، کامیابیاں غیبی خزانوں سے مل جائیں، من پسند فیصلے ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج 2 راتوں کا یہ عمل نہ کرے۔ ہماری عوام کیسی ہے، ہم خود کیسے ہیں؟ ہم دنیاوی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں سالوں گزار دیں گے، لیکن 2 راتوں کا یہ عمل نہ کریں گے۔ بڑے بڑے وظیفوں سے، تسبیح سے، اعمال سے، چلوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، 2 راتوں کا یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لو۔ جہاں اتنے وظیفے کیے ہیں، 2 راتوں کا عمل میرے کہنے پر کر کے دیکھو، انشاءاللہ دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہر مقصد کے لیے وظیفہ جائز ہے۔ بیٹیاں رشتے کے لیے پڑھ لیں، بیٹے من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، ہر حاجت ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرضداروں کے قرض اتر جائیں گے۔ صرف 2 راتوں کا عمل ہے۔ اللہ والو، فائدہ صرف آپ کا ہے، کامیابی بھی رب نے دینی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی رنگینیوں سے نکلو، دنیا کے فضول فلسفوں سے نکلو اور کامیابی کے راستے پر چلو۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، 2 دن میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، وظیفہ بتا کر جان چھڑانا نہیں، وظیفہ بتا کر رب کو منانا، رب سے مانگنا اور اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا طریقہ بتانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ تو آئیے آپ کو ہر شے سمجھاتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کسی بھی وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ گھر تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جب وظیفہ پڑھیں، نہ دنیا کی بات ذہن میں آئے، نہ کسی اور کو ذہن میں لانا ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7، 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجیے، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا۔ یہ شرطیہ اور گارنٹی والا عمل ہے۔ 2 راتوں کا شرطیہ وظیفہ، ناممکن حاجت بھی لے کر بیٹھو گے تو پوری ہو جائے گی۔ جس کو جو چاہیے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، من پسند شادی، من پسند نوکری، یا اس کے علاوہ لا علاج بیماریوں کا حل،
کچھ بھی چاہیے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کیجئے، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ سے پڑھنا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ کن چکروں میں پڑے ہو، یہ ہے کامیابی کا راز، اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اب جب پہلے دن یعنی آج وظیفہ شروع کرتے ہیں، آج کی رات کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران صرف رب کی رضا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 100 دانوں پر پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگے کہ مولا کرے مجھے نیا گھر چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، من پسند شادی چاہیے، تیری رضا سے چاہیے، غربت تنگ دستی سے نجات چاہیے، تیری رضا سے چاہیے۔ اس طرح اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے جائیں اور 100 دانوں کی ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھتے جائیں۔ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، آپ نے دنیا کی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھنی، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ کر اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے۔ اب ایک رات کا عمل ہو چکا ہے، وظیفہ پڑھ کر سو جائیے۔ سارا دن جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیے۔ اب اگلی رات آ چکی ہے کیونکہ یہ عمل 2 راتوں کا ہے۔ ایک رات وظیفہ پڑھنے کے بعد اگلا سارا دن درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسری رات کو دوبارہ سونے سے پہلے کسی بھی وقت تسبیح پڑھیے، 100 دانوں پر پڑھنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہی دوسری رات 2 راتوں کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں، کسی کی دل آزاری، کسی کے ساتھ برا، کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، دل صاف کرو، اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دو، اور جو کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اسے بھی بخش دو۔ پھر دیکھنا کہ یہ 2 راتوں کے کمالات، اس وظیفے کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وظیفہ کرتے ہی اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب پر نظر کرم فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ